کیا رمضان میں مرنے والا ڈائریکٹ جنتی ہو جاتا ہے؟ کیا رمضان میں مرنے والا بے حساب و کتاب کی جنت میں چلا جاتا ہے؟ اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے، ہاں رمضان میں اگر انتقال کیا تو رمضان میں انتقال کرنے کا فائدہ ہے، مرنے والے کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، لیکن کیا سب مرنے والوں کو ملتا ہے؟ کسے کسے ملتا ہے اور کہاں تک ملتا ہے؟ تو وہ میں آج عرض کرنا چاہوں گا، اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں میں کہ معزز سامعین، اگر رمضان میں کسی نے انتقال کیا تو کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا؟ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے اس کے تعلق سے، اور بہت سے کہتے ہیں بھئی جنت میں چلا گیا۔ تو دیکھیے، اس میں اگر رمضان میں مرنے کا کوئی فائدہ ہونا ہے، جنت ملے گی، تو اس کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ یعنی اگر ایمان والا، صاحب ایمان کے ساتھ انتقال کیا اور دنیا سے گیا، تو بہرحال رمضان میں مرنے کا اس کو فائدہ ضرور ملے گا، اور ضرور اس کے گناہوں کی تلافی ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت سے اسے بخشے گا، جنت عطا کرے گا۔ لیکن اگر رمضان میں کوئی کافر مر گیا تو اس کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، یا رمضان میں کوئی مشرک مر گیا تو اس کو تو رمضان کا کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسلمان تھا کہ نام کا تو مسلمان تھا لیکن اسلام کو فالو نہیں کرتا تھا، تو اس کو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ملنا ہے، یا وہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا، خاتمہ ہوا تھا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان سے ان کے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، کفر تک کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ خدا کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے جملے بول دیے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ نہیں کیے اور وہ مر گئے اسی حال میں، تو پھر ان کو رمضان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایمان والا ہونا شرط ہے، ایمان بچا لے گیا تو بہرحال اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اس مہینے میں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں اس مہینے میں، اس کو اس مہینے میں مرنے کا فائدہ ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا فائدہ عطا فرمائے گا، لیکن ایمان ہونا شرط ہے۔ کیا تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو یہاں ایک بات اور بتا دوں، جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھے اور رمضان کے مہینے میں عبادت کی اور روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس میں پھر مراد جو حدیث میں علماء نے لیا ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کہ اللہ اس کے گناہ صغیرہ معاف کر دے گا۔ تو پھر یہاں بھی سارے گناہ مراد نہ لیے جائیں کہ وہ اگر مرا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر اگر وہ مرا تو پھر یہاں بھی گناہ صغیرہ، جو گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ایمان کے ساتھ بھی مرا اور وہ گناہ کر کے گیا اور رمضان میں انتقال کیا، تو پھر رمضان میں انتقال کرنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے ایمان کے ساتھ مرا، لیکن کچھ گناہ کبیرہ بھی تھے، بڑے گناہ بھی تھے، لیکن کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ اگر مرا اور توبہ کر لیا تھا مرنے سے پہلے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی مرا، ایمان والا بھی مرا، پھر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ جیسے حقوق العباد، کسی کا قرضہ لے کے مر گیا، کسی کو ستا کے مر گیا، کسی کا حق مار کے مر گیا، کسی کو
کی چغلی کر کے مر گیا تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کا قرضہ لیا ہے اس کا قرضہ ادا نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ ادا کرنے میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، اور قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ قرضے میں بہت دیر کرتے ہیں، دے دوں گا نہیں، دے نہیں دوں گا، اور کام بعد میں، پہلے قرضہ دو۔ پتہ نہیں تو مر جائے تیرا قرضہ تیرے وارثین دیں کہ نہ دیں۔ کسی کو ستایا تھا تو اس سے معافی مانگ لو، کسی کا چغلی کیا تھا معافی مانگ لو، کسی کا حق مارا تھا اس کو واپس دے دو۔ اگر اس حال میں مر گئے کہ تمہارے ذمے کسی کا حق تھا تو پھر آپ وہ نہیں بخشا جا سکتا، وہ حق آپ کو میدان محشر میں پورا کرنا ہوگا۔ جس شکل میں اللہ چاہے گا کرائے گا، پھر وہ نیکیوں کی شکل میں۔ کسی کو آپ نے ستایا تھا، اس سے معافی مرنے سے پہلے ہی دنیا میں مانگ لو، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ پھر اللہ کی رحمت سے کہ دروازے کھلے ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایمان والا ہونا شرط ہے رمضان میں مرنے کے لیے۔ اب ہم نے مال کسی کا مار لیا ہے، مر رمضان میں گئے، کسی کو ستایا ہے، مر رمضان میں گئے، کسی کا حق مارا ہم مر رمضان میں گئے، تو یہ معاف نہیں ہونے والا۔ یہ حق معاف کرانے سے اس سے یا اس کا ادا کرنے سے ہی حق ادا ہوگا، ورنہ رمضان میں مرنے سے یہ حق ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، حجاج ابن یوسف جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور پاس آ کے بولی، بیٹا میں ڈرتی ہوں تیرے ساتھ تیرا رب کیا معاملہ کرے گا، تو نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت لوگوں کو تو نے مارا ہے، ذبح کیا ہے، کتنے لوگوں کو تو نے ستایا ہے، صحابہ کا تو قاتل ہے، بیٹا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ ہنسنے لگا، بولا کیوں ماں بولی کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگا ماں ایک بات بتا، اگر تجھے اختیار دے دیا جائے کہ حجاج ابن یوسف کو تو چاہے تو جنت دے، تو چاہے تو جہنم میں ڈال، تو بتا تو کیا کرے گی؟ تجھے پتا ہے میں گناہ گار ہوں، تو بتا کیا کرے گی؟ تو ماں نے کہا بیٹا اگر مجھے اختیار دے دیا جائے تو میں تیرے لیے جنت کا ہی فیصلہ کروں گی کہ تجھے جنت میں ڈال دوں، تجھے جنت دوں۔ تو کہا ماں وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میں کیوں اس کی ذات سے نا امید ہو جاؤں؟ جب تو ایک ماں ہو کے مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتی تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن ایمان ہونا شرط ہے۔ حجاج ابن یوسف کا کہنے کا مقصد یہ کہ رب بہت مہربان ہے، وہ چاہے تو گناہ معاف کر دے، لیکن ایمان والا ہونا شرط ہے۔ آپ رمضان میں مرے یا کوئی بھی انتقال کیا تو وہ ایمان والا ہو تو پھر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اسے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد والا معاملہ وہ معاف نہیں ہوگا رمضان میں مرنے سے بھی۔ وہ حقوق العباد ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ مرنے کا فائدہ ضرور ہے، لیکن ایمان کے ساتھ مرنے کا فائدہ ہے، اور مطلق طور پہ جو گناہوں کی تلافی ہے وہ گناہ صغیرہ ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ چاہے اپنی رحمت سے تو بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا، لیکن ایمان کے ساتھ اگر گیا اور ایمان بچا لے گیا تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حقوق العباد اگر اپنے ذمے لے کے گیا تو انہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ حقوق العباد ادا ہی کرنا پڑیں گے، اور ان کی میں کوتاہی نہ کرو، دیری نہ کرو، انہیں جلدی ادا